ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورتیں میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ مکی صورتیں نسبتاً مقدار کے اعتبار سے مدنی صورتوں کی نسبت چھوٹی ہوئی، چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ تر اس میں مکی ہیں. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ مکی صورتوں میں اللہ جل شانہ کی جانب سے زیادہ بیان ہے عقائد کے حوالے سے. اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، بنیادی عقائد ہے، ان چیزوں کا زیادہ تذکرہ ہے مکی صورتوں. سورہ معارج میں اس سے پہلے آخری الفاظ آپ نے یہ سنے تھے. اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ مجرمین، اللہ معاف فرمائے، جب جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم کے سامنے دیکھیں گے، یود المجرم، وہاں یہ تمنا کریں گے، بڑے سنگین الفاظ تھے، کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، کہ ہم کسی طرح سارا کچھ دے دیں. بیوی کا ذکر ہے، بیوی دے دیں، بھائی کو دے دیں، اور سارا کچھ جو کچھ زمین میں ہے سب دے دیں، لیکن کسی طرح اس سے نجات مل جائے. تو آخری الفاظ یہ تھے کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دار العمل نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے. اس کے حوالے سے تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں. آج جو آپ نے آیات سنی ہیں اس میں اللہ جل شانہ جو انسانیت کا بھی خالق ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، اس نے انسان کی ایک فطرت بیان کی ہے، اور خالق سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوع. اب ہلوع کا کیا معنی ہے؟ معنی سننے کے بجائے آپ اگلے آیات دیکھ لیجیے، اگلی آیات میں اس کی وضاحت کی. عام طور پر ہلوع کا معنی کرتے ہیں بے صبرا، چھوٹے دل والا، کچے دل والا، ذرا ذرا سی بات پہ بڑا بابیلا کرنے والا. اسی کی وضاحت اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسان تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے بڑا ہی ہلوع ہے. کیا معنی؟ اذا مسہ الشر، جب اسے کوئی شر پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، ہم اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں جزا فضا، بڑا جزا فضا کرتا ہے، بڑا بابیلا، بڑا شور مچاتا ہے، ہائے مر گیا، یہ ہو گیا. انسان کی فطرت، نیچر. لیکن اسی انسان پر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منوعا، بہت زیادہ منع کرنے والا، بالکل جیسے کہتے ہیں ہاتھ بند گئے، آسان زبان میں انتہائی بخیل بن جاتا ہے. پھر اللہ بھی بھول جاتا ہے، نعوذ باللہ، ساری کیفیات بھول جاتی ہے. پہلے آپ نے وہ آیت سنی ہے سورہ قصص کے اندر
اللہ تعالیٰ قارون ایک مثال دی جاتی ہے، اردو میں ضرب المثل ہے قارون کا خزانہ۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، تو قارون کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا، وہ انسان کی فطرت کی عکاسی کرتا ہے، کسی کو نہیں میں کہہ رہا، انسان ہم آپ اپنے حوالے سے سوچیں۔ وہاں قارون نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا تھا جناب قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مجھے دیا گیا ہے میں نے تو اپنے علم سے حاصل کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کہاں سے آ گیا، استغفر اللہ۔ تو جب مال اس کے پاس آتا ہے، خیر پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں منوعہ، منع کرنے والا ہو جاتا ہے، بڑا بخیل بن جاتا ہے۔ اچھا، انسان کے اندر فطری طور پر یہ بات رکھی ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں۔ یہاں بعض مفسرین نے سوال کے طور پر ایک بات سمجھائی ہے، طالب علمانہ طور پہ سوال آتا ہے کہ حضرت اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کے اندر یہ فطری طور پر چیز رکھی گئی ہے، جزا فضا کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، تو پھر اگر انسان سے جزا فضا رونما ہو رہی ہے تو یہ تو اللہ، انسان کا قصور کیا ہوا؟ خالق خود کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہلوع، اور ہلوع کی کیفیت کیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا اور واذا مسہ الخیر منوعا۔ تو اگر ہم جزا فضا کرتے ہیں یا بخل کی کیفیت آتی ہے تو وہ تو ہماری تخلیق میں موجود ہے۔ تو یہاں اہل علم نے اس کو سمجھایا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ یہ فرما رہے ہیں انسان کے اندر اللہ نے یہ قوتیں رکھی ہیں، یہ قوتیں اس کے اندر ودیعت کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو عقل بھی دی ہے، عقل بھی انسان کو عطا فرمائی، عقل سے انسان پھر فیصلہ کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کہ میں اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں۔ وہی جو اختیار سے قدم اٹھاتا ہے، عمل کرتا ہے، اسی پر پھر اس کو جزا اور سزا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر چلے مان لیے فطری طور پر یہ چیز ہے، اب اس سے نکلے کیسے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں الا المصلی، یہ جزا اور فضا کی کیفیت انسان کے اندر ہے، یہ بخل کی کیفیت ہے، سوائے ان لوگوں کے، کچھ ایگزیمپٹ ہیں اس میں سے، مستثنا ہیں، سوائے ان لوگوں کے، نمبر ایک مصلین، یہاں تقریباً 7-8 صفات بیان کی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے عمل کی، آمین۔ پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ جن کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے یا جو اس کیفیت سے بچ سکتے ہیں، پہلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ الا المصلین، اور مسلین بھی سارے نہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک دن پڑھ لی، کبھی ساری پڑھ لی، کبھی آدھی پڑھ لی، کبھی وقت پہ پڑھ لی، کبھی قضا پڑھ لی، کبھی جماعت سے پڑھ لی، کبھی اکیلے پڑھ لی، یہ ہے نماز پڑھنا۔ اب غور کیجئے، قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یعنی پڑھنے والے الفاظ، اکثر جگہ حکم ہے اقیم الصلاۃ، قیام، قائم کرو۔ قائم کرنے کے اندر بھی یہی ہے جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ ہر مصلی کے لیے نہیں ہے، ہر نمازی اس سے نہیں بچ سکتا، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں دائمون، ہمیشگی کرنے والے ہیں، مسلسل۔ اس کے دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے، ایک مفہوم تو عام فہم ہے، وہ تو یہی ہے کہ نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، بڑے ریگولر طریقے پہ پڑھتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں، نماز کے اختتام تک، نماز مکمل ہونے تک، وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر اللہ جل شانہ کے حضور وہ حاضری کی کیفیت، جس کو حدیث جبریل میں آپ نے فرمایا تھا نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت کر کے عبادت کرتے ہیں، گویا اللہ کے حضور حاضر ہے۔ تو اخیر نماز تک ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ جو لوگ اس کیفیت سے بچ سکتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور نمازی بھی وہ جو اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں، ایک تو تمام نمازیں پڑھتے ہیں اور پوری نماز کی حالت میں توجہ اللہ جل شانہ کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کے انسان مکلف۔ دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، دوسری صفت یہ ہے جو اس جزا فضا اس کیفیت سے، ہلوع کی کیفیت سے نکل سکتے ہیں، ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے مالوں میں معلوم ایک مقرر شدہ حق ہوتا ہے، ایک مقررہ حق ہے ان کے مالوں میں، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، ایک تو وہ شخص ہے جو خود سے سوال کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہے، اور دوسرا ایک آدمی ہے جو سوال نہیں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں یہ شخص بیچارہ ضرورت مند ہے،
اور خاص طور پر اگر اپنا قریبی رشتہ دار ہے یا ہمسائے ہے، محلے دار ہے، جس کے حالات سے آپ زیادہ واقف ہیں، تو ایسے شخص کا حق بھی ان کے مال میں ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی خدمت میں ہمیشہ تلاش کر کے کوشاں رہتے ہیں. للسائل والمحروم. تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو آخرت پر روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں کہ روز جزا ایک آنے والا ہے. اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روک سکتی ہے. ورنہ جتنے مرضی آپ بنا لیجیے، فورسز بنا لیں، جو بھی بنا لیں، وہ برائی سے زیادہ زیادہ انسان کو اس وقت روکے گی جب برائی ان کے سامنے ہو، اکیلے میں، ان کی غیر موجودگی میں. وہ روکنے والی چیز صرف ایک ہے، خوف خدا. اور انسان کو یہ احساس ہو میں نے اللہ جل شانہ کو جواب دینا ہے. پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو زیارت نہیں کی، جامع شفیع کے بانیوں میں تھے. ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے جہاں نشستگاہ تھی سامنے بڑا جملہ لکھا ہوا تھا، اللہ یراکا حیث نہاکا، اللہ یراکا حیث نہاکا. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جہاں مرضی چلا جائے. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، جہاں مرضی چلا جائے. تو یہ احساس ان کے دلوں میں ہوتا ہے. کیا؟ والذین یصدقون بیوم الدین، جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، پورا یقین رکھتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. ایک صفت ان لوگوں کی یہ ہے جو اس ہلوع کی کیفیت سے بچ سکتے ہیں. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، بڑے ہی ڈرنے والے اور ڈرتے ہیں. اور درمیان میں ایک جملہ ہے، ان عذاب ربهم غیر معمون. بے شک جو ان کے رب کا عذاب ہے غیر معمون، اس سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہر وقت انسان کے دل میں وہ بین الخوف والرجاء ایمان جو ہے اس کی کیفیت باقی رہنی چاہیے. مزید صفات ان کی کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کا کلام ہے، ایک جملے کے اندر وہ تمام بے حیائی کی چیزوں سے روک دیا. وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، آگے اس کی وضاحت ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں، جو جائز صورتیں ہیں، اپنی ازواج ہیں، یا او ما ملکت ایمانہم. آپ نے لفظ سنا ہوگا اس سے پہلے بھی، ہم کہتے ہیں ملک یمین کہا جاتا ہے. ملک یمین یہاں بھی ہے، او ما ملکت ایمانہم، کہ جن کے، ان کے لیے لفظی معنی ہے جو دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں. اس کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ شریعت کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے جب جہاد کے موقع پر کفار کے کچھ قیدی آیا کرتے تھے، ان کے لیے 4 آپشنز تھیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ اگر اپنے کچھ قیدی ہیں، ان قیدیوں سے ان کا تبادلہ کر لیا جائے، قیدی کے ذریعے قیدیوں کا تبادلہ، آج کل بھی جیسے بعض علاقوں میں ہوتا ہے ممالک. ایک صورت یہ تھی. دوسری صورت یہ تھی کہ بغیر فدیہ لیے، بغیر کوئی چیز لیے، اللہ کی رضا کے خاطر ان کو آزاد کر دیا. یہ بھی صورت تھی اور ان پر بھی عمل ہو. تیسری صورت یہ تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. غزوہ بدر کے موقع پر بہت سے فدیہ لے کر آزاد ہوئے. چوتھی صورت پھر آخر میں یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ ساری صورتیں نہ ہوں تو پھر وہ ہونے والے غلام اور باندیا بنا دیے جاتے تھے. یہ میں مل کے یمین اصل میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مجاہدین میں جب وہ غلام اور باندیاں تقسیم ہوتے تھے تو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے دائیں ہاتھ میں ہینڈ اوور کیا جاتا. وہ چونکہ دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتا تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں ملک یمین. یمین دائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ سے یہ ملکیت آپ کے ہاتھ میں آئی ہے، ملک یمین، اسی لیے اس کو ملک یمین، اور اسی سے او ما ملکت ایمانو. تو وہ جو شرعی تقاضوں کے حساب سے اگر او ما ملکت ایمانہم میں ہو یا ازواج ہوں، ان کے علاوہ الا علی ازواجہم، ہاں ان کے علاوہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اس کے جو جائز طریقے ہیں 2 ذکر ہوئے، فإنہم غیر ملومین، ان پہ کوئی ملامت والی بات نہیں ہے. لیکن مزید وضاحت فرمائی، فمن ابتغى وراء ذلک، اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی صورت اختیار کرتا ہے، تلاش کرتا ہے راستہ، اللہ معاف فرمائے میں زبان پہ نہیں لانا، آپ سب سمجھتے ہیں، بے حیائی کی اور ناجائز ذرائع طریقے جتنے بھی اختیار کرے گا، وہ کیا ہے؟
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے۔ مزید آگے ان کی صفات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ، اور آج ہی حضرت نے بیان میں یہی بات فرمائی، امانات، اسی بھی حضرت کا بیان تھا، آپ نے خود سنا۔ اب یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ امانات جمع کا لفظ ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ امانت صرف وہ نہیں ہے، جیسے حضرت نے بھی فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ جو چیز آپ کو دے دی جائے وہ تو ہے ہی، کہ کسی کو رقم دی ہے، وہ رقم اس نے کہا دیا جی امانت ہے، وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر چیز انسان کی امانت ہے۔ جیسے حضرت نے بھی حدیث میں فرمایا کہ اگر المجالس بالامانہ، مجلس ہے، مجلس بھی امانتیں ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی انسان کی امانت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان ہے، آنکھ ہے، دل ہے، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سوسائڈ جو حرام ہے، خودکشی، وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی اس جان کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ یہ امانتاً اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں یہ نعمتیں، اس میں اگر وہ خیانت کرے گا، ان نعمتوں کو غلط اس میں استعمال کرے گا تو باس پرس ہوگی۔ تو والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور والذین هم بشہاداتہم قائمون، مزید صفت وہ ہے وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور آخر میں پھر وہی، اگر آپ غور کریں آغاز کہاں سے ہوا تھا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پیدائشی طور پر ہلوع ہے، جب اسے کوئی شر پہنچتی ہے بڑا واویلا کرتا ہے، جب خیر پہنچتی ہے بڑا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، یعنی بخل کی طرف آ جاتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سے بچ سکتے ہیں، وہ کون ہیں؟ 1 2 3 4 8 10 صفات، اور آغاز کس سے ہوا تھا؟ الا المصلین، سوائے اس کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اور نمازوں میں ہمیشگی کرنے والے ہیں۔ اختتام بھی اسی پر ہے کہ الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا نماز سب سے بنیادی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی بنیادی چیز یہی نماز ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، ہر شخص سمجھتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک ظاہری شکل و صورت ہے، ایک اس کے اندر اس کی روح ہے، اسپرٹ۔ نماز کے اندر بھی یہی ہے، ایک ظاہری شکل و صورت ہے، ایک اس کے اندر اس کی روح ہے۔ وہ روح کیسے حاصل ہوگی؟ جیسے یہاں بھی الفاظ ہیں الذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اس کی مزید تفصیل وہاں میں نے عرض کی تھی 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے آغاز میں، قد افلح المؤمنون، وہاں بھی یہی تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہاں اس کے بارے میں آئی تھی۔ اللہ جل شانہ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر میں اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، مکرمون، جن کا بڑا اعزاز کیا جائے گا۔ یعنی انسان پیدائشی طور پر تو ان صفات کا مالک ہے، مسہ الشر جزوعا مسہ الخیر منوعا، سوائے اس کے جن کے اندر یہ اگر یہ صفات ہوں، ان کے لیے کیا انجام ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون۔ ترجمہ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، بہت کچے دل والا، بے صبرا۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر، برائی کی بات پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا، تو بڑا ہی شور مچاتا ہے، بہت ہی گھبراہٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، منوعا، تو بہت منع کرنے والا ہوتا ہے، ہاتھ رک جاتا ہے، بخل کی طرف آ جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، یعنی نمازوں کو ویسے بھی ہمیشگی اور نماز پڑھنے کے اندر بھی آخر تک توجہ قائم رکھنے والے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہوتا ہے سوال کرنے والے کے لیے بھی، اور جو محروم ہے لیکن خود سے سوال نہیں کرتا اس کے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو کہ تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں بیوم الدین، روز جزا پر۔ اور والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے بڑا ہی ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا جو عذاب ہے غیر مأمون، اس سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی واقعہ تو نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ بچنے کی توفیق دے، آمین۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی بڑی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے ان کے جو ان کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جن کے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی باندیاں، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا۔ فإنہم غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی جائز طریقے سے اپنی اگر خواہش کو مکمل کرتے ہیں پھر کوئی گناہ نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جائز طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ اس پر بھی اسے اجر دے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگے یار ایک شخص اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہا ہے، بظاہر لذت لے رہا ہے، اس پر اجر ملے گا؟ آپ سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ اس اپنی جذبے کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا، حرام طریقے سے اگر اپنی خواہش کو پورا کرتا، گناہ ہوتا یا نہیں؟ بالکل گناہ ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس خواہش کو، اس جذبے کو اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرے گا تو اجر و ثواب بھی انشاءاللہ اس کو اللہ کا۔ تو وہ لوگ کہ جو سوائے ان کے، اگر ایسی صورت ہے فإنہم غیر ملومین، پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذلك، جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی، وعدوں کی پاسداری رعایت کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشهاداتهم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس سے نکل سکتے ہیں۔ پھر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں باغات میں ہوں گے، مکرمون جہاں ان کی بڑی عزت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام خواہشات قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع ہم سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت، سلام، تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔